بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم صلاۃ التسبیح اس کے جو فضائل ہیں، مسائل اور طریقے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو بغیر تمہید کی عرض یہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ بخشش کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ اس لیے سرور کائنات علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین و دیگر صحابہ کرام کو بہت ہی شفقت اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کی تعلیم دی، اور علماء کرام، محدثین، صوفیہ کرام نے بھی اس کا اہتمام کیا اور اس کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ اب صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے بارے میں سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کے 10 کام اور 10 خدمتیں کروں؟ یعنی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے ہوں گے۔ وہ ایسا عمل ہے جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اگلے گناہ، نمبر 2 پچھلے گناہ، نمبر 3 نئے گناہ، نمبر 4 پرانے گناہ، نمبر 5 بھول چوک سے ہونے والے گناہ، نمبر 6 دانستہ طور پر ہونے والے گناہ، نمبر 7 صغیرہ گناہ، نمبر 8 کبیرہ گناہ، نمبر 9 چھپے گناہ، نمبر 10 اعلانیہ کرنے والے گناہ۔ تو 10 قسم کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ 4 رکعت نماز ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کے یہ تیسرا کلمے کا ورد کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو کہ حبشہ تھے، جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے اپنے ان کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش دوں، ایک تحفہ دوں۔ انہوں نے عرض کیا ضرور۔ تو آپ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھنے کا یعنی صلاۃ التسبیح کے بارے میں ان کو فرمایا۔ تو صلاۃ التسبیح اس کا اہتمام کیا جائے اور زندگی میں ایک مرتبہ پڑھی جائے۔ سب سے پہلے کہ روزانہ پڑھی جائے، اگر نہیں تو ہفتے میں ایک بار جمعے والے دن، نہیں تو مہینے میں یا سال میں یا پھر زندگی میں تو ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ سمجھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کہ میں صلاۃ التسبیح 4 رکعات ادا کرتا ہوں، بس اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کے 2 طریقے ہیں، میں ایک ہی بتاؤں گا تاکہ آپ دوسرے میں نہ الجھ جائیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمہ آپ اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہاں تک، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنی ہے ثنا کے بعد، پھر تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر الہاکم التکاثر یہ پڑھی جائے، دوسری میں والعصر، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھی جائے۔ تو یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ کلمہ ہے جو تمجید ہے یہ پڑھنا ہے، یہ ہو گیا 25 مرتبہ۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھ کے 10 مرتبہ یہاں پڑھنی ہے، یہ ہوگا 35 مرتبہ۔ پھر قوما میں جب سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اس وقت 10 مرتبہ پڑھی جائے، 45 مرتبہ ہو گیا۔ پھر پہلے سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ یہ 10 مرتبہ پڑھ کے، پھر 10 یہ 3 مرتبہ پڑھ کے
پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جائے، یہ 55 مرتبہ ہو گیا۔ پھر جب ہم جلسے کی حالت میں ہوں وہاں 10 مرتبہ یہ 65، اور جب دوسرے سجدے میں جائیں تو وہاں پہ 75۔ تو پہلی رکعت میں 75 مرتبہ، پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 15 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا کے پھر 10 مرتبہ، تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 300 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس کا وقت مخصوص وقت نہیں ہے، لیکن زوال کے بعد جمعہ والے دن اس کو پڑھنا افضل عمل ہے۔ زوال کے ٹائم میں اشراق سے پہلے، یعنی جب سورج نکل رہا ہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب، ان 3 ٹائموں کے علاوہ آدمی جب چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی اتنے زیادہ فضائل ہیں تو اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ مسئلے کے اندر یہ بات سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے اور اشاروں کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک عمدۃ الفقہ کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں بھی کر کے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات ذہن رکھیں کہ انگلیوں پہ اس کو نہیں گننا، بلکہ دل کے اندر یا ہلکے اشارے کے ساتھ اس کو کر لیں، لیکن انگلیوں کے اوپر اس کو نہیں گننا، اور گنیں گے تو یہ مکروہ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاۃ التسبیح 100% پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، دوسروں کو اس پہ لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کی جماعت نہیں، کیونکہ یہ نفل ہے، نفل کی جماعت نہیں ہوتی بلکہ فردن منفرد طور پر پڑھی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔